السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، بہت زیادہ. دن کے اگلے پہر اور پچھلے پہر اس کی پاکی اور اس کی تسبیح کے گن گاتے رہا کرو. اللہ تو وہ ہستی ہے جو تم پر مسلسل اپنی رحمتیں بھیجتا رہتا ہے، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. وہ تمہیں یہ حکم اس لیے دے رہا ہے کہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لانا چاہتا ہے، اور وہ تو ہمیشہ سے اہل ایمان پہ خصوصی مہربانیاں کرتا رہا ہے. ذکر الہی کے حوالے سے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کا ایک اہم پہلو جو اس میں بیان نہیں ہو سکا تھا، آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں میں نے آپ کے سامنے واضح کیا تھا کہ ذکر الہی، اللہ کی یاد کا ایک اہم ترین فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذکر الہی سے انسان کو وہ ثواب مل جاتے ہیں سونا چاندی سے بڑھ کر، جہاد کی راہوں سے بڑھ کر، اور بہت ساری عبادات سے بڑھ کر سب سے آسان اور بہترین نیکی ذکر الہی. آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں صرف ایک فائدہ اور اس کی وضاحتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ فائدہ ایسا ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے امتوں کو بتایا، سابقہ امتوں کو بھی بتایا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا. اللہ تعالیٰ نے وقت کے ایک پیغمبر حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام سے کہا کہ بنی اسرائیل کو جمع کرو
اور ان کو اکٹھا کر کے میری طرف سے 5 باتیں بتاؤ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کچھ تاخیر ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو ریمائنڈر دیا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے ایک پیغام پہنچانے کا کہا تھا، آپ پہنچاتے ہیں یا میں پہنچاؤں؟ جناب یحییٰ نے کہا اگر آپ نے مجھ سے پہلے پیغام پہنچا دیا، مجھے ڈر لگتا ہے ان اخسف او اعذب، کہ اس تھوڑی کوتاہی کی وجہ سے کہیں زمین کے اندر مجھے دھنسا نہ دیا جائے یا میری پکڑ نہ ہو جائے۔ مجھے کہا گیا ہے میں ہی بنی اسرائیل کو پیغام پہنچاتا ہوں۔ جمع کیا بیت المقدس میں، فلسطین کی سرزمین میں، بیت المقدس کے اندر بنی اسرائیل کے لوگ جمع ہو گئے۔ اتنے جمع ہوئے کہ پوری کی پوری مسجد اقصی بھر گئی، بیت المقدس بھر گیا۔ حتی قعدوا علی الشرفات، حدیث کے الفاظ ہیں حتیٰ کہ بیت المقدس کی چھت کے ساتھ جو بالکونیاں تھیں، جو ٹیرس بنے ہوئے تھے، اور اس طرح سے جو باہر جھانکنے کے لیے جگہ بنی ہوئی تھی، وہاں پر بھی لوگ بیٹھ گئے اور پوری کی پوری قوم مسجد اقصی کے اندر جمع ہو گئی۔ پھر حضرت یحییٰ نے ان کو 5 باتیں بتائیں۔ وقت نہیں ہے کہ ہم 5 باتوں کا تذکرہ کریں، ان میں سے ایک بات یہ بتائی، ان اللہ یأمرکم، اے بنی اسرائیل مجھے اللہ نے آسمانوں سے پیغام بھیجا ہے، وہ عرش معلی پہ مستوی ہے، وہ بڑی ہستی ہے، اس نے پیغام بھیجا ہے، اپنی قوم کو جمع کر کے کہو ان تذکروا اللہ، کہ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس شخص کی مثال ایسے ہے جیسے ایک انسان ہے، اس کے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں اور دشمن بھی تیز ہیں، ان کی رفتار بھی تیز ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، وہ تعاقب میں ہیں، وہ پکڑنا چاہتے ہیں اور یہ آگے آگے بھاگ رہا ہے ان سے جان چھڑانے کے لیے۔ بھاگتے 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 دشمن تیز قدموں اس کے پیچھے پیچھے ہے، یہ بھاگتے بھاگتے ایک محفوظ قلعے کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے۔ اس امت کو بتاؤ کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اسی طرح شیطان سے اپنے آپ کو بند قلعے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ کیا خوبصورت مثال ہے۔ ہم بھول گئے ذکر الہی کو، بلکہ ہم تو یہی بھول گئے کہ ہمارا دشمن بھی ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اگر ذکر الہی میں کوئی فائدہ نہ ہو، فرض کیجئے، ویسے تو میں نے بتایا تھا آپ کو، امام صاحب نے فرمایا ہے ذکر الہی میں 100 کے قریب فائدے ہیں، برکتیں ہیں جو انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہیں اور انسان ان سے مستفید ہوتا ہے۔ اگر اور کوئی فائدہ نہ ہو، صرف یہی ایک فائدہ ہو کہ یہ دشمن سے بچانے کے کام آتا ہے، تو یہ ایک فائدہ بھی اتنا عظیم ہے کہ صرف اس ایک فائدے کی وجہ سے بھی انسان کو ہر وقت ذکر الہی میں لگے رہنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ بہت زیادہ اللہ کو یاد کرو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ وہ تمہیں اندھیروں سے نکالنا چاہتا ہے، روشنی میں لانا چاہتا ہے۔ شیطان اتنا ظالم ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے
کہ شیطان سے بچنے کے لیے ذکر سے بڑھ کے کوئی ہتھیار ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ وہ وہاں سے دیکھتا ہے جہاں ہم نہیں دیکھتے، وہ وہاں سے حملے کرتا ہے جہاں سے ہم نہیں کر پاتے۔ اس کے پاس وہ حربے ہیں جو ہمارے پاس نہیں، اس کی وہ چالیں ہیں جو ہم نہیں سمجھ پاتے، اس کے پاس وہ تجربہ ہے جو ہمارے پاس نہیں، اس کے پاس وہ پھرتیاں ہیں جو ہمارے پاس نہیں، اس کے پاس وہ چالاکیاں ہیں جو ہمارے پاس نہیں، اس کے پاس وہ ایک وسیع و عریض انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف قسم کے اوزار آلات ہیں جو ہمارے پاس نہیں۔ وہ آگے سے بھی حملہ کرتا ہے، وہ پیچھے سے کرتا ہے، وہ دائیں سے کرتا ہے، وہ بائیں سے کرتا ہے، وہ سوچ پہ وار کرتا ہے، بول پہ وار کرتا ہے، فکر پہ حملے کرتا ہے، دماغ پہ چھا جاتا ہے، دل پہ حملے کرتا ہے، رگوں میں دوڑتا ہے، راتوں کو ساتھ رہتا ہے۔ انسان کی زندگی کی پیدائش سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک وہ انسان کے اوپر حملے جاری رکھتا ہے۔ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ اس کے مقابلے کے لیے وہ دشمن جو انسین ہو، جو نظر نہ آتا ہو، جو دکھائی نہ دیتا ہو، اس کی چالوں سے ہم پوری طرح واقف اور آگاہ نہ ہوں اور ہر وقت ہمارے ساتھ ہو، اللہ نے اس کے مقابلے کے لیے آسان ترین ایک ایسا ہتھیار امت اسلامیہ کو اور بنی نوع انسان کو دیا ہے جس کو ذکر الہی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب قوم کو جمع کر کے پیغام دیا، ساتھ میں یہ بھی سمجھا دیا فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ۔ انسان شیطان سے اپنے آپ کو ذکر الہی کے علاوہ کسی اور چیز سے بچا سکتا ہی نہیں ہے۔ ہم ماں کے پیٹ میں تھے اور وہاں سے اس کی دشمنیاں شروع ہو گئی تھی۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم کا جو بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے، شیطان جو ہے اس کو چوک لگاتا ہے اور کچوکے بھی لگاتا ہے، بجنبیہ ہی دونوں طرف، ایک اس پہلو میں کچوکا لگاتا ہے، اس پہلو میں کچوکا لگاتا ہے، دونوں پہلوؤں کے اندر کچوکا لگاتا ہے۔ اگر کائنات میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا جس کو شیطان نے کچوکا نہیں لگایا ہے تو مریم کے بیٹے جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، جناب عیسیٰ کی والدہ سیدہ مریم اور سیدہ مریم کے والد محترم، انہوں نے اللہ کے سامنے یہ نظر مان لی تھی کہ اے اللہ اولاد کو تیرے دین کے لیے وقف کرنا ہے۔ سیدہ مریم، کیا ان کی عظمت، کیا ان کی شان تھی، ان کے آباء و اجداد ہی سے ان کی والدہ محترمہ بھی اللہ کے سامنے کہتی ہیں انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ جو میرے پیٹ میں حمل ہے، جو بھی تو اس کو جب تخلیق کا مرحلہ آئے گا میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس بچے کو وقف کر دوں گا۔ جب پیدائش ہوتی ہے، سیدہ مریم دنیا میں تشریف لاتی ہیں، وہ پریشان ہو جاتی ہیں، میرا تو خیال تھا کوئی بیٹا ہوگا، اسے دین کے لیے وقف کروں گی، یہ بیٹی ہے، اور اس وقت ہی نظر ماننے کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتی ہیں انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو بھی اے میرے مولا کریم میں تیری حفاظت میں دے رہی شیطان مردود سے۔ جناب ابو ہریرہ نے جب یہ حدیث پڑھی، ساتھ یہ آیت پڑھی کہ والدین نے پیدائش سے پہلے ہی دعا کر دی تھی کہ اللہ اے میرے مولا اے ارحم الراحمین، جو مجھے تو بچہ دے گا، جو مجھے تو اولاد دے گا، میں اسے بھی اور اس سے ہونے والی اولاد کو بھی شیطان مردود سے تیری حفاظت میں دیتا ہوں۔ پھر اللہ نے حفاظت کی، ہر موقع پہ وہ حملے کرتا ہے،
اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان یحضر احدکم فی کل شیء من شأنہ، انسان زندگی کا جو کام بھی کرتا ہے شیطان اس وقت چکر ضرور لگاتا ہے، حتیٰ کہ زندگی کا پرائیویٹ ترین حصہ، خفیہ ترین حصہ جسے انسان دنیا کی سب نگاہوں سے چھپاتا ہے، اس کے شرم و حیا کا معاملہ ہوتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات کے لمحے ہوتے ہیں، وہ پرائیویٹ مرحلہ ہوتا ہے، اس موقع پر بھی شیطان لعین انسان کے پاس چکر لگاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اسی وجہ سے زندگی کے ہر موقع کی انسان کو شیطان سے بچنے کے لیے دعا بتائی ہے، اس کا مقابلہ ذکر الہی سے ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا انسان جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، شیطان اور اس کے چیلے حدیث سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے انتظار میں ہوں، اور بندہ جب گھر میں داخل ہوا، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، اور گھر میں داخل ہوتے اس نے اللہ کا ذکر کیا اور اس نے کھانا کھایا، اللہ کا ذکر کیا، بسم اللہ پڑھی، شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، ہم یہاں رات گزارنے آئے تھے، یہاں اللہ کا ذکر ہو گیا ہے، نہ یہاں رات گزار سکتے ہو، نہ یہاں سے کھانے کو کچھ ملے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اور اگر انسان بھول جائے، داخل ہوا تب بھی اللہ کا ذکر نہیں ہے، موبائل کانوں کے ساتھ ہے، فیس بک کا پیج کھلا ہے، چیٹنگ جاری ہے، گپ شپ شروع ہے، ایک ننگی اور گندی عورت کی برہنہ تصویر گھر کے اندر آویزہ ہیں، اس پہ نگاہیں ٹکی ہیں، آتے ہی گالیوں سے گھر کا داخلہ شروع ہوا ہے، کھانا کھایا ہے، بسم اللہ بھی اللہ کا نام تک اس نے نہیں لیا ہے، شیطان کہتے ہیں رک جاؤ رک جاؤ، یہاں رات بھی گزاریں گے، یہاں سے کھانے کو بھی کچھ ملے گا۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں ہیں، یہ آپ کی باتیں ہیں، یہ آپ کے ارشادات ہیں، یہ آپ کے فرمودات ہیں۔ ذکر الہی شیطان سے بچاؤ کا بہترین، اہم ترین اور مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ اس سے بڑھ کے ہمارے پاس اس سے بھگانے کے لیے نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ کوئی اسلحہ ہے، نہ کوئی اور طاقت پائی جاتی ہے، نہ کوئی منتر ہے، نہ کوئی جادو ہے، نہ کوئی وظیفہ ہے، نہ کسی کا بتایا ہوا کوئی دم ہے، وہ ذکر الہی جو اللہ کے پیغمبر نے بتائے ہیں، شیطان سے بچاؤ کا اہم ترین ذریعہ۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا كان جنح اللیل او امسیتم، جب رات کی تاریکی چھا رہی ہو، سورج غروب ہو رہا ہو اور دن رخصت ہو رہا ہو، اس وقت تم کفوا صبیانکم، اپنے بچوں کو روک لیا کرو، گھر سے باہر نہ جانے دیا کرو، گھومنے پھرنے نہ دیا کرو، ان الشیطان ینتشر حینئذ، اس وقت شیطان کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اغلقوا الابواب واذکروا اسم اللہ، گھر کے دروازے بند کر دیا کرو اور بسم اللہ پڑھ کے بند کیا کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا اوقوا الاسقیہ واذکروا اسم اللہ، جو پینے کے برتن ہیں ان کو ڈھانپ دیا کرو اور اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے ڈھانپا کرو۔ وغطوا الآنیہ، جو کھانے کے برتن ہیں ان کو بھی ڈھانپ دیا کرو اور اللہ کا نام لے کے ڈھانپا کرو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا فإن الشیطان لا یفتح بابا مغلقا، جو گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کیا جاتا ہے شیطان سے کبھی نہیں کھلتا ہے۔ کیا ہم ان حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں؟ اور کیا ہم بھی شیطان سے بچے ہوئے ہیں؟ شام کا وقت ہو جائے، مین گیٹ بند، بسم اللہ، ڈرائنگ روم کا دروازہ بند، بسم اللہ، بیڈ روم کا دروازہ بند، بسم اللہ۔ رات کا وقت ہو جائے، برتن ڈھانپے جائیں، بسم اللہ، ان کو کور کیا جائے، بسم اللہ۔ پانی کے برتن آج کل تو ویسے ڈھمبے ہوتے ہیں، آسان بات ہے، آپ کوئی بوٹل یوز کرتے ہیں، اس کا اوپر جو کیپ ہے اس کو بند کریں، بسم اللہ، کھلا نہ چھوڑیں۔ یہی وہ تعلیمات ہیں
بسم اللہ کی طاقتیں تو دیکھیے، بسم اللہ کے اندر، اللہ کے نام کے اندر وہ طاقت ہوتی ہے، ساتوں آسمان ایک طرف ہو جائیں، ساتوں زمینیں ایک طرف رکھی جائیں، اللہ ذوالجلال والاکرام عرش مولا کے مالک کے نام میں وہ طاقت ہے، اللہ کا نام بھاری ہو جائے گا، 14 طبق اس کے سامنے ہلکے پڑ جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ ایک مجھے فون آتا ہے، کہنے والا کہتا ہے بچی پریشان ہے اور کافی پریشان ہے، بیٹھے بیٹھے کہتی ہے وہ آئی وہ چلی گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں نے کہا نہ میں عامل ہوں، نہ میں ان چیزوں سے واقف ہوں، نہ اس بارے میں ہمارے پاس وقت ہے، آپ خود کو اہتمام کرنا ہوگا۔ بسم اللہ پڑھ کے گھر کے دروازے بند کریں، بسم اللہ پڑھ کے بچی کو بٹھائیں، بسم اللہ پڑھ کے ہر کام کا آغاز کریں، آیت الکرسی پڑھیں، آخری کل پڑھیں، بچی کو دم کریں، چند دن عمل کرتے ہیں، اللہ رب العزت بچی کو شفائیں دے دیتا ہے۔ شیطان حملے کرتا ہے، ہر وقت کرتا ہے، ہر لمحے کرتا ہے، ہر جگہ کرتا ہے، ہر موقع پہ کرتا ہے، پوری زندگی کرتا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت اس کا حملہ، باہر نکلتے ہوئے اس کا حملہ، میاں بیوی کے پرائیویٹ لمحے اس کا حملہ، حتیٰ کہ واش روم میں جاتے ہوئے اس کا حملہ۔ اسی لیے تو دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ اس گندی مخلوق سے میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، میں تیری پناہوں میں آتا ہوں۔ زندگی کے ہر موڑ پہ وہ حملے کرتا ہے، جنم سے لے کے پیدائش کے لمحے سے لے کے زندگی کے آخری سانس تک اس شیطان سے انسان کا مقابلہ جاری رہتا ہے۔ جب تک وہ ذکر الہی میں رہتا ہے شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ اور سب سے خطرناک حملہ مرتے ہوئے ہوتا ہے، زندگی کے آخری سانس پہ ہوتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ رب کریم کے پاس جا رہے تھے، موت و حیات کی کشمکش میں تھے، پاس بیٹھنے والے کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، امام احمد ابن حنبل کہہ رہے تھے لا بعد لا بعد، نہیں ابھی نہیں، نہیں ابھی نہیں، نہیں ابھی نہیں۔ ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں امام محترم مسئلہ کیا تھا؟ ہم کلمہ پڑھ رہے تھے، آپ لا بعد لا بعد، ابھی نہیں ابھی نہیں کے الفاظ کہہ رہے تھے، ماجرا کیا ہے؟ کہتے وہ شیطان میرے سامنے آ کے کہہ رہا تھا احمد تیرے اوپر میں نے کوششیں بڑی کی لیکن تو بچ کے جا رہا ہے، اور میں اس سے کہہ رہا تھا ابھی تجھ سے بچا نہیں، زندگی کے سانس باقی ہیں، جنگ ابھی باقی ہے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے، واقعہ ہے، اس کو مسئلہ نہ سمجھیں، حدیث نہ سمجھیں، آیت نہ سمجھیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ بعض دفعہ تو وہ انسان کے سامنے کبھی کوئی شکل بنا کے آتا ہے، کبھی کوئی شکل بنا کے آتا ہے، اپنے چیلوں سے کہتا ہے یہ آخری موقع ہے، اگر تم سے بچ گیا پھر اس کے بعد موقع نہیں ملے گا، اب اس پہ حملے کرو۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے، اور وہ دعا ہم التحیات میں پڑھتے ہیں، اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، زندگی میں جو فتنے ہیں ان سے بچنے کے لیے میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، موت کے جو فتنے ہیں ان سے بچنے کے لیے اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ اور وہاں بھی بچاؤ کا سب سے اہم ذریعہ ہوتا ہے ذکر الہی، اور ذکر الہی میں سے ایک کلمہ خوبصورت لا الہ الا اللہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو پوری زندگی اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، کبھی سبحان اللہ کے ترانے اس کی زبان پہ ہوتے ہیں، کبھی الحمدللہ کے زمزمے اس کی زبان پہ جاری ہوتے ہیں، کبھی اللہ اکبر کے خوبصورت نغمے اس کے زبان پہ جاری ہوتے ہیں، کبھی وہ اپنے دل میں اللہ کی یادیں نماز کے انداز میں بساتا ہے، کبھی تلاوت کے انداز میں بساتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر جاتے ہوئے رب کریم اس کا ساتھ چھوڑ دے، نہیں پھر وہ جاتے ہوئے بھی
ببانگ دہل کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ ذکر الہی انسان کو شیطان سے بچاتا ہے، اس سے حفاظت میں لے آتا ہے، اللہ کی پناہوں میں لے آتا ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ذکر کی مثال اور شیطان کی مثال، ذکر الہی سے حفاظت کی مثال اور شیطان سے مثال آپ یوں ہی سمجھیے جیسا دشمن گھات میں بیٹھا ہو، اسلحہ اس کے ہاتھ میں ہو، تلوار اس کے ہاتھ میں ہو، اور وہ اس انتظار میں ہو ابھی شکار گزرے اور میں اس کو پکڑ لوں۔ جب تک انسان ذکر الہی میں ہوتا ہے اس کا بس نہیں چلتا ہے، جو ہی وہ ذکر سے غافل ہوتا ہے شیطان اس پہ جھپٹ پڑتا ہے، حملہ کر دیتا ہے۔ اگر ذکر کرے تو شیطان اتنا کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سفر پہ جا رہے تھے، ایک صحابی پیچھے بیٹھے تھے، ٹھوکر سی لگی جانور کو، خدشہ ہوا گرنے کا۔ صحابی نے کہا تعیس الشیطان، شیطان تیرا ستیہ ناس ہو جائے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تقل تعیس الشیطان، ایسے نہ کہو شیطان تیرا ستیہ ناس ہو جائے۔ جب تم ایسے کہتے ہو تعظم حتی یکون کالبیت، شیطان پھول جاتا ہے، پھولتے پھولتے ایک گھر جتنا بڑا ہو جاتا ہے اور وہ پھولے نہیں سماتا، کہتا ہے بے قوتی، میرے اندر طاقت ہے تو تجھے گرایا ہے نا، گرایا ہے نا تجھے، مان گیا نا میری طاقت کو، اسی لیے تو کہہ رہا نا شیطان تیرا ستیہ ناس ہو جائے۔ آپ نے فرمایا لیکن تم کہا کرو بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ تیری توفیق، تیرے نام سے اٹھوں گا، تیرے نام سے نقصان کی تلافی ہوگی، تیرے نام کی برکتوں سے سب کچھ ہوگا، تیرے نام کی برکتوں سے نجاتیں ملیں گی، تیرے نام کی برکتوں سے میرے کام سنوریں گے۔ اے میرے صحابی اگر تم بسم اللہ کہو گے تصاغرا، وہ ذلیل ہو جائے گا، حقیر ہو جائے گا، چھوٹا ہو جائے گا، اتنا چھوٹا ہو جائے گا حتی یکون مثل الذباب، یہاں تک کہ ذلیل ہوتے ہوتے مکھی جتنا ہو جائے گا۔ میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بزرگ، میرے بھائی توجہ سے سنیں، ہمارے بچوں سے کوئی نقصان ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ برتن گر پڑے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ حادثہ ہو جائے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری زبانوں پہ لعنت کے الفاظ ہوتے ہیں یا وہ الفاظ ہوتے ہیں جو اللہ کے پیارے نبی نے بتائے؟ بسم اللہ، بسم اللہ، ذکر الہی شیطان سے انسان کو بچاتا ہے۔ اور اگر انسان ذکر سے غافل ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں شیطان چکر تو لگاتا ہی ہے۔ دلوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ دل وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی یاد سے آباد ہوتے ہیں، ہر وقت وہاں اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت، اللہ کی کائنات میں غور و فکر اور تدبر، قرآن کی تلاوت، محبت الہی، حب رسول، موتی جواہرات، اس طرح سے اس دل کے اندر پڑے ہوتے ہیں، اس دل کے اوپر فرشتے پہرے دے رہے ہوتے ہیں۔ شیطان اس دل میں داخل نہیں ہوتا۔ نبیوں کا دل، صدیقوں کا دل، شہداء کا دل، اولیاء کا دل، دوسری قسم کے دل وہ ہوتے ہیں جس دل میں اندھیرے ہی اندھیرے ہوتے ہیں، جس دل میں اجاڑ ہی اجاڑ ہوتا ہے، جس دل میں ویرانے ہی ویرانے ہوتے ہیں، موت کے سناٹے چھائے ہوتے ہیں، کبھی ذکر کا ورود نہیں ہوتا۔ شیطان اس دل میں بھی نہیں جاتا ہے، وہاں اس کو جانے کی ضرورت نہیں، وہ پہلے ہی ڈوبا مرا ہوا ہے۔ تیسری قسم کا دل جیسے میرا اور آپ کا دل ہے، کبھی اللہ کو یاد کر لیا، کبھی غافل ہو گیا، کبھی یاد کر لیا، کبھی غافل ہو گیا، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی خطا ہو گئی، کبھی تلاوت کر لی، کبھی کوئی غلطی کر لی۔
اس دل میں شیطان چکر لگاتا ہے۔ اسی لیے بعض سلف صالحین سے پوچھا گیا، عیسائیوں نے کہا ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہمیں شیطان وسوسے نہیں ڈالتا ہے، مسلمان نماز پڑھتے ہیں، ان کو شیطان بڑے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو جواب دینے والوں نے کیا جواب دیا؟ کہا تمہارے دل تو شرک سے پہلے ہی مردہ ہیں، وہاں شیطان کو چکر لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ان کی جنگ ان سے ہے جن کے دلوں میں کچھ زندگی ہوتی ہے۔ تو یہ جو میرا اور آپ کا دل ہے، اس میں شیطان چکر لگاتا ہے، پھر چکر لگاتا ہے، پھر چکر لگاتا ہے۔ غفلت میں ہوتے ہیں تو چکر لگاتا ہے، ذکر الہی کرتے ہیں تو پیچھے بھاگ جاتا ہے، پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں پھر پیچھے بھاگ جاتا ہے، پھر کبھی غفلت طاری ہوتی ہے پھر چکر لگاتا ہے، وہ چکر لگاتا رہتا ہے۔ اور اگر بندہ ذکر الہی سے غافل ہو جائے تو پھر گھٹنے ٹیک کے دل کے اندر بیٹھ ہی جاتا ہے، پھر اس دل پہ اس کے قبضے ہو جاتے ہیں۔ جب دل پہ قبضے ہو جاتے ہیں، بس یہ سب سے پہلا اس کا ہتھیار تھا، یہ اس نے چھین لیا۔ اب پھر وہ باتیں وہ کرے گا جو غیبت کی ہوں گی، چغلیوں کی ہوں گی، گناہوں کی ہوں گی، لڑائیوں کی ہوں گی، جھگڑوں کی ہوں گی، فساد کی ہوں گی۔ ہاتھ چلیں گے تو گناہوں کی طرف، قدم اٹھیں گے تو گناہوں کی طرف، آنکھیں دیکھیں گی تو گناہوں کی طرف۔ دل پہ قبضہ جو ہو گیا، دشمن نے کلا فتح کر لیا ہے، اب تو اس کا کنٹرول ہو گیا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اس شخص کے پیچھے مت چلنا جس کے دل کو ہم نے اپنی یادوں سے غافل کر دیا ہے، اب وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور وہ حدیں کراس کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الناس میں ہمیں کیا پیغام دیا؟ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ آپ کہا کرو میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو تمام انسانوں کا رب ہے، اس کی پناہ میں آتا ہوں جو سب انسانوں کا بادشاہ ہے، اس کی پناہ میں آتا ہوں جو سب انسانوں کا معبود ہے، وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے۔ خناس کیا ہوتا ہے؟ جناب ابن عباس کہتے ہیں شیطان کو الخناس کہا جاتا ہے۔ خناس کا معنی چھپ جانے والا ہوتا ہے۔ اس کو خناس اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ چھپ جاتا ہے، جب ذکر سے غافل ہو جاتا ہے پھر حملہ کر دیتا ہے۔ یہ خود شیطان بھی ہوتا ہے اور اس کے چیلے اور ایجنٹس بھی ہوتے ہیں، اس لیے والناس بھی کہا گیا۔ تو ذکر الہی کا آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے جو عظیم ترین فائدہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ یہ انسان کو شیطان سے محفوظ کرتا ہے، اس سے انسان کو زندگی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، اور کیا کچھ برکتیں ہیں ذکر الہی کے اندر۔ انشاءاللہ تعالی مارچ کے تیسرے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم اس موضوع کے کچھ باقی ماندہ حصے بھی مکمل کریں گے کہ ہمیں یہ فائدے کیوں نہیں ملتے۔ یہ بھی سوچنے کی چیز ہے، ذکر الہی کے باوجود پھر بھی انسان گناہوں کی طرف کیوں چلا جاتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، ذکر کا طریقہ کیا ہے، مسنون کیا ہے، سنت نے کیا بتایا ہے، پیغمبر نے کیا سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اللہ ان بندوں میں شامل فرمائے جو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے بندے اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر اور اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ان بندوں میں اللہ مجھے اور آپ کو شامل فرما دے، اور مرتے ہوئے بھی ہماری زبانوں پہ ذکر لا الہ الا اللہ کو جاری فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب